أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا اہل القرآن. امید و دعا ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہیں اور ایمان کے بہترین درجوں پر ہیں. آمین. الحمدللہ ہم نے جو ہے پریویس کلاسز میں 4 پیئرس آف صفات اللازمہ متضادہ کو کمپلیٹ کر لیا ہے. رائٹ. ہمس اور الجہر، توسط، رخاوہ اور شدہ، اینڈ استعالہ، استفال، اطباق، انفتاح. رائٹ. الحمدللہ اب یہ لاسٹ پیر رہ گیا ہے اطلاق اور اسمات، اور یہ جو 2 پیرز ہیں ان کا تجوید سے زیادہ لینا دینا نہیں ہے. It depends more on the fluency of the Arabic language. اوکے، تو انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے ڈیفینیشنز تجوید میں کیا لیے جاتے ہیں اور یہ کیوں لیے گئے ہیں. فائن انشاءاللہ. اطلاق پسلنے کو کہتے ہیں، کنارہ یا ٹپ کو کہتے ہیں. اس صفت والے حروف ہونٹوں اور زبان کے کناروں سے آسانی سے اور جلدی سے ادا ہو جاتے ہیں. وہ کون سے حروف ہیں؟ با، میم اور فا. یہ حروف ہمارے ہونٹوں کے ہیں، اور دیکھیں ہمارا جو ہونٹ ہے ان کا ٹپ یعنی جو سپرفیشل ایریا ہوتا ہے وہیں سے بآسانی ادا ہو جاتے ہیں. رائٹ. لائک با، ما، فا. دیکھیں ٹپ جو ہماری ہونٹوں کا ٹپ ہوتا ہے، سپرفیشل ایریا جو ہوتا ہے وہاں سے ہی ادا ہو جاتے ہیں. اور دوسرے لیٹرز کون سے ہیں؟ لام، نون اور را. یہ بھی دیکھیں کتنی آسانی سے ہماری جو زبان کی ٹپس ہوتے ہیں. ٹپس کا مطلب یہ نہیں کہ زبان کی جو طرف اللسان ہے اس کے حوالے سے بات نہیں ہو رہی. یہاں بات یہ ہو رہی ہے کہ سپرفیشیلی بس اوپر سے ہی ادا ہو جاتے ہیں. اس میں کچھ اندر مضبوطی سے ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، سپرفیشیلی ہی ادا ہو جاتے ہیں. اس کو ہم اطلاق کہتے ہیں. اس کا اپوزٹ اسمات ہے، روکنا کہتے ہیں اسمات کو. اس صفت والے حروف اپنے مخرج سے مضبوطی سے ادا ہوتے ہیں. بالمقابل یہ حروف کے دیکھا جائے، اس میں دیکھیں با، میم، فا، با، میم، فا، لام، نون اور را اوپر سے ادا ہو رہے ہیں. لیکن یہاں پر جو آتے ہیں حروف الحلقی ہو، باقی سارے جو بھی حروف ہوں اس میں سے ہمیں تھوڑا مضبوطی سے اپنے مخرج سے ادا ہوتے ہیں. اس لیے یہ زیادہ تر تجوید کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کرتا ہے. It is all about reciting the letters easily and reciting the letter with little force کے ساتھ ادا کرنا، بس اتنا ہی ہے. اوکے. ان 6 لیٹرز کی ادائیگی ٹپس سے ہوتی ہے، جیسے کہ با، میم، فا لپس کے ٹپس سے ادا ہوتے ہیں. لام، را، نون زبان کی نوک سے استعمال کر کے ہم ان لیٹرز کو پڑھتے ہیں، اور اس صفات کا تجوید کے ساتھ ادائیگی سے کوئی تعلق نہیں ہے. اوکے. کیونکہ یہ بس ایزینس آف دی لیٹرز. اب ہم کوئی لینگویج پڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں تو ان میں سے کچھ لیٹرز ہماری زبان پر آسان ہوتے ہیں، کچھ لیٹرز ہمیں مشکل لگتے ہیں، اپنی زبان پر تھوڑا مضبوطی سے ادا کرنا ہوتا ہے. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے مور ٹو دا فلوئنسی آف دا لینگویج، کس طرح ہم فلوئنٹلی اپنے لینگویج کو اسپیک کر سکتے ہیں، اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. اوکے. اطلاق اسمات میں بھی یہی ہے. عربک میں اطلاق کے حروف جو بھی اسمات کے علاوہ حروف آتے ہیں وہ سارے اطلاق کے ہیں. یہاں پر اسٹیبلٹی کے ساتھ، ایک اسٹرینتھ کے ساتھ یہ سارے حروف ادا کیے جاتے ہیں بالمقابل ان حروف کے، کیونکہ ان حروف کے اندر ٹپس یوز ہوتے ہیں. ٹپس کا مطلب ہے سپرفیشیلی. اوکے. اگر آپ نے اپنے ہاتھ کو ہی دیکھا تو اوپر کا جو اسکن دیکھیں بہت ہی اوپر کا ہے. اوپری جو چیزیں ہوتی ہیں اس کو ہم سپرفیشیل کہا جاتا ہے. ٹپس سے ادا ہوتے ہیں، اور اس کا بھی جو ہے تجوید سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن پھر بھی لیا کیوں گیا؟ اس کے ڈفرینس آف اوپینینز ہیں. میں نے کچھ یہاں پر لیے ہوئے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں. فرسٹ اطلاق کو دیکھتے ہیں. اس صفات کا تجوید سے ادائیگی کا کوئی بھی تعلق نہیں، لیکن امام ابن الجزاری جو ہیں رحمہ اللہ علیہ، وہ ایک تجوید کے قرآن کے ماہر ہیں، اسکالر ہیں. سبحان اللہ. ان کی ایک صفات کی پویم ہے. اوکے. پویمز کہتے ہیں نا، عربی میں پہلے پویٹری لکھا کرتے تھے. صفات، مخرج، تجوید کی پویٹری کے اندر ہم پویٹری میں کیا کرتے ہیں؟ رائمنگ ورڈز کو ہمیں دیکھنا ہوتا ہے، نمبرز کو ٹھیک رکھنا ہوتا ہے. پویم کے اندر بہت ساری چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے. تو کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی نظم میں شامل کیا ہے اس کو، لیکن اس کی وجہ پریکٹیکل اپلیکیشن نہیں، بلکہ کہا جاتا ہے کہ صفات کی
کل تعداد 17 کرنے کے لیے، کیونکہ مخارج کے بھی 17 ہیں نا، 10 اللسان کے اور 3 حلق کے اور جو ہے لپس کے 2 لپس اینڈ 1 لپ اینڈ دین خیشوم اور الجوف، یہ ساری چیزیں ملا کر 17 ہوتے ہیں اس کو، اور صفات کو ان کی پوئٹری کے اندر کریکٹ رکھنے کے لیے 17 رائم کرنے کے لیے انہوں نے اس کو بھی ایڈ کیا، یہ کہا جاتا ہے. بٹ دیر آر ڈفرنٹ آف اوپینینس، وی ول ناٹ فوکس آن دیز تھنگس بیکاز یہاں پر تجوید سے کوئی تعلق نہیں، تو وی ول ناٹ ہیو ٹو وری اباؤٹ اٹ. اوکے، اسمات کا بھی ایسا ہی ہے. یہ حروف عربی کے جو 4 یا 5 حرفی روٹ ورڈز ہوتے ہیں، ان 4 یا 5 لیٹرز میں اضلاع کا کوئی حرف لازم ہونا چاہیے. فار ایگزامپل روٹ ورڈز کسے کہتے ہیں؟ انگلش میں اگر ہم نے لیا ایٹ، تو دیکھیں یہ ایٹ ایک روٹ ورڈ ہے، 3 لیٹرز کا ایک روٹ ورڈ ہے. فائن، اب ہم اس کو ایٹرز، ایٹنگ، ایٹ، ایٹیبلز، ہر ایک جگہ اس کو یوز کرتے ہیں. سیم تھنگ اگر ہم نے علم لیا، عین لام میم سے آتا ہے، یہ 3 روٹ ورڈز ہیں. اس سے کون سے لیٹرز بنتے ہیں؟ علم سے عالم، علیم، علماء، یہ ساری چیزیں صرف علم سے بنتے ہیں. اوکے، اردو میں دیکھا جائے تو کھیل، کھیلنے کو کہتے ہیں نا، کھیل، کھیلنا، کھلاڑی، کھلواڑ، یہ صرف کس سے آ رہا ہے؟ کاف ہا لام، اس سے سارے لیٹرز ورڈز بن رہے ہیں، اس کو روٹ ورڈز کہتے ہیں. یعنی جو ورڈ کی اصل ہوتی ہے، یہ عربی کے اندر 3 لیٹرز کا روٹ ورڈ ہو سکتا ہے، 4 لیٹرز کا ہو سکتا ہے، 4 لیٹرز کا بھی ہو سکتا ہے. لیکن اکارڈنگ ٹو عربی لینگویج، جب 4 لیٹرز یا 5 لیٹرز کا کوئی روٹ ورڈ بن جائے، ایک ایسا ورڈ ہو جن کے اندر 4 لیٹرز کے یا 5 لیٹرز کے روٹ ورڈز ہوں، تو ان میں اگر سب کے سب اسمات کے حروف ہیں تو اس کا مطلب وہ لفظ عربی کا نہیں ہے. اوکے، سب کے سب اسمات کے ہی لیٹرز ہیں اور اضلاع کا ایک بھی لیٹر اس ورڈ میں نہیں آیا تو وہ عربی کا ورڈ نہیں ہے، وہ کوئی اور لینگویج سے لیا گیا ہے لیکن عربی میں یوز کیا جا رہا ہے. اس طرح ہوتا ہے نا کہ ہماری اردو میں بھی کوئی ورڈز ہوتے نہیں، ہم کہیں اور سے پنجابی سے یا کوئی اور لینگویج سے لے کر ہم اس کو اردو میں اس طرح ملاتے ہیں، ایسا لگنے لگتا ہے کہ وہ اردو کا ہی ورڈ ہے، لیکن اس کے روٹ کو ڈھونڈنے گئے تو ایسا بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ اردو کا نہیں، کوئی اور لینگویج کا ورڈ تھا. فائن، کبھی ہم فارسی زبان کا ورڈ اردو میں یوز کر لیتے ہیں، پھر پتہ چلتا ہے کہ اس کا جو روٹ تھا وہ اردو کا نہیں بلکہ کوئی اور لینگویج کا تھا. رائٹ، اسی طرح اس کی ایک ایگزامپل یہ ورڈ ہے اسجد. آپ نے نام سنا ہوگا، اسجد نام رکھا جاتا ہے عربی میں لڑکوں کا. اسجد، اس کے 4 روٹ ورڈز ہیں، عین، سین، جیم، دال. یہ کوئی بھی روٹ ورڈ اس کے اندر اضلاع کا ایک بھی لیٹر نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسجد جو ہے نام رکھا جا رہا ہے آج کل لڑکوں کا، پھر بھی یہ اسجد جو ہے عربی کا ورڈ نہیں ہے. ایون دو اٹ از سیڈ اٹ از عربک بٹ اسٹل اس کا روٹ میں ان کے ایک لیٹرز بھی نہیں ہیں، اس کی وجہ سے یہ عربی کا ورڈ نہیں ہے. اٹ از ڈیرائیو فرام اینی ادر لینگویج اینڈ ٹیکن ان عربک لینگویج. فائن، الحمدللہ. سو آپ کو یہ ساری چیزوں کو سن کر پتہ چل گیا ہوگا کہ اس کا تجوید میں کوئی لینا دینا نہیں. اٹ از مور اباؤٹ گرامر اینڈ مور اباؤٹ دا فلوئنسی آف عربک لینگویج. اوکے، سو الحمدللہ بس اتنا ہی ہے، ہم اس پر زیادہ اور غور نہیں کریں گے بیکاز اٹ از ناٹ امپورٹنٹ فار اس ٹو ریسائٹ قرآن. فائن، انشاءاللہ. سو اب ہم انشاءاللہ کوئک سا ریویژن کریں گے آف آل دا صفات اللازمہ متضادہ، صفات اللازمہ جن کی پیئرس ہوتی ہیں اور وہ ضد رکھتی ہیں، جو اپوزٹس ہوتی ہیں، ان کے 5 پیئرز ہم نے دیکھے ہیں. رائٹ، کون سے ہیں؟ پہلا ہے ہمس اور جہر. یہ ریلیٹڈ ٹو واٹ؟ اٹ از ریلیٹڈ ٹو سانس، ہماری بریتھ سے ریلیٹڈ ہے. اس میں کیا ہوتا ہے؟ سانس کا جاری رہنا یا رکنا. جاری ہمس میں ہوتا ہے، جہر میں رک جاتا ہے. نیکسٹ کون سا ہے؟ شدہ رخاوہ، آواز کا جاری رہنا یا رکنا. کیونکہ جب ہم شدہ کے لیٹرز پڑھتے ہیں آواز اپنے مخرج پر مضبوطی سے آ کر رک جاتی ہے، لیکن رخاوہ میں کوئی رکاوٹ نہیں، اس لیے آسانی سے فلو ہوتی ہے. لیکن ان دونوں کے درمیان بھی تواسط ہوتا ہے، جہاں obstacles ہونے کے باوجود وہ لیٹرز جو ہیں بآسانی سائڈز سے، پشت سے، یا جو میم اور نون ہے وہ نیزل کیویٹی سے باہر چلے جاتے ہیں. فائن، الحمدللہ. اور نیکسٹ ہے استعالہ اور استفال. یہ زبان کی جڑ سے ریلیٹڈ ہے. فائن، دس از ریلیٹڈ ٹو زبان کی جڑ. اس کو ہم ریلیٹڈ ٹو موٹا پن، بھاری پن اس طرح نہیں کہیں گے کیونکہ زبان کی جڑ سے ریلیٹڈ ہے. زبان کی جڑ جو ہے وہ
یا سسٹرز آلسو اباؤٹ دا ڈیوریشن. جی شدہ اور رخاوہ کے اندر ڈیوریشن بھی ڈپینڈ کرتا ہے. ڈیوریشن ان ٹرن ڈپینڈز اپون دی وے وی آر، یعنی آواز رک رہی ہے یا جاری رہتی ہے، اس کے اوپر ہی ڈیوریشن ڈپینڈ کرتا ہے. رائٹ، رک جاتی ہے تو ڈیوریشن کم ہوتا ہے شدہ کا ساکن کے دوران. رخاوہ میں جاری رہتی ہے آواز، اس وجہ سے تھوڑا زیادہ ہوتا ہے. اور تواسط کے اندر درمیانی ڈیوریشن ہوتا ہے when it is in ساکن state. الحمدللہ. استعالہ اور استفال کے اندر زبان کی جڑ یا آواز کا اوپر کی طرف اٹھنے کو کہتے ہیں، اور جو استعالہ ہے اس میں زبان کی جڑ اوپر اٹھتی ہے لیکن استفال میں وہ نیچے ہی رہتی ہے. اوکے، اوپر اٹھنے سے لیٹرز بھاری پڑے جاتے ہیں. اس بھاری پن کو ہم تفخیم کہتے ہیں. جب زبان کی جڑ نیچے ہی رہتی ہے اس کو ہم استفال کہتے ہیں، جس کی وجہ سے حروف باریک ادا ہوتے ہیں اور اس باریکی کو ہم ترقیق کہتے ہیں. اوکے، الحمدللہ. حروف المستعلیہ اور مستفلہ تو آپ کو آلریڈی پتہ ہیں. نیکسٹ دیکھتے ہیں اطباق اور انفتاح. اطباق کے اندر جو حروف المستعلیہ ہیں ان میں سے 4 لیٹرز صاد، ضاد، طا، ظا تھوڑے اور بھاری کیے جاتے ہیں کیونکہ زبان کے آگے کا حصہ تالو کی طرف چپکنا یا اٹھنے کو کہتے ہیں اطباق. یہاں یہ 4 حروف المطبقہ میں یہ ہوتا ہے کہ زبان کا آگے والا حصہ بھی اوپر اٹھ جاتا ہے استعالہ کے ساتھ ساتھ، تو یہ زیادہ بھاری ساؤنڈ کرتے ہیں. لیکن انفتاح کے اندر زبان کا آگے والا حصہ نیچے ہی رہتا ہے. اس میں اطباق کے علاوہ سارے حروف آتے ہیں، تو یاد رکھیں حروف المستعلیہ کے لیٹرز قاف، غین اور خا بھی آتے ہیں انفتاح کے اندر. اوکے، لاسٹ اطلاق اور اسمات ہے، اور ان حرف کی تجوید کے ساتھ ادائیگی پر کوئی اثر نہیں ہے. It is all about the fluency of Arabic language and about the grammar. Fine, alhamdulillah. So we have completed all the things of صفات لازمہ متضادہ، ایسے صفات جن کے کوئی اپوزٹس ہوں، جو ضد رکھتی ہوں، جن کے اپوزٹس ہوں. اینڈ آئی ہوپ کہ آپ نے سورہ مزمل کے نمبر 1 to 20 جو بھی ہم نے آلریڈی کمپلیٹ کر لی ہے، اس سے ان صفات کو کس طرح قرآن میں اپلائی کرنا ہے وہ بھی سیکھ لیا ہے. الحمدللہ. پریکٹس زیادہ سے زیادہ کریں، کیونکہ جتنی پریکٹس آپ کریں گے اتنی زیادہ آپ ان لیٹرز کو ان کی صفات کے ساتھ ریسائٹ کر پائیں گی. اوکے، یو نیڈ ٹو پریکٹس ویل انشاءاللہ. سو اف یو ہیو اینی ڈاؤٹس ان آل دی صفات اللازمہ متضادہ یو کین آسک فرسٹ. اس کے بعد ہم سورہ المزمل کو ایک بار ریسائٹ کریں گے with تجوید by applying all the صفات from ہمز to اطباقاً انفتاح انشاءاللہ. اوکے فائن. فرسٹ کویشچنس کریں، اس کے بعد ہم ریسائٹ کریں گے. السلام علیکم باجی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا جی سسٹر. باجی کچھ ایسے حرف ہیں جس میں ہم استعالہ بھی کرتے ہیں اور اطباق بھی کرتے ہیں، اپلائی کرتے ہیں، تو کون سی صفت کو پہلے ہم اپلائی کرنا ہے اور کون سی صفت کو بعد میں؟ ایسا کچھ نہیں ہوتا. جسٹر جب ایک لیٹر کو پروناؤنس کرتے ہیں تو ہم اپنی مخرج کو یوز کرتے ہیں نا، تو جب پروناؤنس کر رہے ہوتے ہیں تو ہماری زبان کا پوزیشن استعالہ اور اسمات، اور ہماری زبان کی نوک اگر ہم نے طا کو لیا تو زبان کی نوک اوپر کے دانتوں کے پیچھے رہے گی، زبان کی جڑ اٹھ جائے گی اور زبان کا درمیانی حصہ بھی اٹھ جائے گا. ساری چیزوں کو ملا کر کریں گے تو ہی یہ لیٹر ادا ہوگا، کیونکہ ہمیں ایک کے بعد ایک کرنے کے لیے اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم طا کو، کیونکہ ہم طا کو صرف 1 حرکہ کے لیے اسٹریچ کریں طا رائٹ، تو ہم ملا کر ساری چیزوں کو کریں گے. فائن، دیر از نتھنگ لائک ہم پہلے اس کو کریں بعد میں اس کو کریں. ٹائم میں وہ ہو جائے گا. جی جی الحمدللہ. جی دیے تھے. کوئی اور ڈاؤٹس ہیں؟ نہیں. انشاءاللہ تو ہم انشاءاللہ اب سورہ المزمل کو ریسائٹ کریں گے وتھ آل دا رولنگس انشاءاللہ. میں رولنگس کو اب نوٹ نہیں کروں گی بیکاز یو آلریڈی نو کہ کس میں کون سے رولنگز آتی ہیں. انشاءاللہ ہم سارے رولنگس کو فوکس کرتے ہوئے پڑھیں گے. یاد رکھیں کہ ہمز کے حروف میں جہر نہیں ہوگا اور جہر والے حروف میں ہمز نہ کریں انشاءاللہ. فائن. شدہ، رخاوہ، توسط یہ آسان ہے بہت، کیونکہ آپ آٹومیٹیکل اس کو کر رہی ہوتی ہیں. صرف تھوڑا سا آپ کو دھیان دینا ہوتا ہے لیٹر ضاد میں کہ رخاوہ کے دوران جو ہے قلقلہ نہ ہو جائے انشاءاللہ، اور لیٹر جیم کے اندر ہمز نہ کر دیں انشاءاللہ. اس طرح کی
خیال رکھیں. اس کے بعد جو نیکسٹ ہے استعالہ استفال، یہ تو بہت آسان ہے بیکاز ہم نے اس کو بیسک میں بہت زیادہ پریکٹس کیا تھا. اطباق تھوڑا سا آپ کو اور دھیان رکھنا ہے کہ وہ لیٹرز تھوڑے زیادہ ہیوی ہو جائیں انشاءاللہ. فائن. سو لیٹس ریسائٹ نا. سسٹر ایک سیکنڈ سسٹر میں کنفیوز ہو رہی ہوں. حروف مستعفلہ یہ ایک بار بتا دیں گے آپ؟ جی، حروف المستفلہ کے اندر زبان کی جڑ نیچے رہتی ہے، بس اتنا ہی. استعالہ میں اوپر اٹھتی ہے. اس کے علاوہ جو بھی لیٹرز ہیں وہ سارے استفال کے ہیں، اس میں نیچے رہتی ہے زبان کی جڑ. اطباق میں زبان کا آگے کا حصہ اوپر ہوتا ہے، انفتاح میں زبان کا آگے کا حصہ نیچے رہتا ہے. دیٹس اٹ. اوکے انشاءاللہ. یہ زبان کی جڑ اور زبان کی آگے والے حصے کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں. تو استعالہ میں اوپر کرنا ہے آپ کو، اور اس کے حروف بھی آپ کو پتہ ہوں گے، رائٹ؟ صاد، ضاد، طا، ظا، غین، خ اور قاف، یہ استعالہ کے حروف ہیں. اس کے علاوہ جو بھی ہیں وہ مستفلہ ہیں. اوکے، all the remaining letters. Okay, fine, alhamdulillah. So inshallah, let's recite now. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها المزمل. يا أيها المزمل. جی، یہ جو یا تشدید کے ساتھ ہے اس میں ایو یہ آواز نہیں آئے گی، یہ ہمس ہو جائے گا. اوکے، یا ایہا المزمل. يا أيها المزمل. قم الليل إلا قليلا. قم الليل إلا قليلا. قم الليل إلا قليلا. قم الليل إلا قليلا. دیکھیں اس کو قا نہیں پڑھیں گے، قا قا. اوکے، قا زیادہ ہیوی بھی نہیں کہ قا قا، یہ بھی نہیں، اور قا بھی نہیں. قلیلا قلیلا. نصفه أو انقص منه قليلا. أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. جیسے بناتے ہو ویسے بنانا. اور یہ مٹر إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. وطئا وأقوم قيلا.
إن لك في النهار سبحا طويلا سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا اوکے یہ جو ہا ہے یہ بہت ہی لائٹ بھی اس طرح ساؤنڈ نہیں کرے گا کہ ہا ہی ہو نہیں ہے ہی اندر سے آنا چاہیے فرام یور لاسٹ پارٹ آف the throat اوکے ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما
وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا 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 إنا أرسلنا إليكم رسولا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا خواہ ہے خواہ نہیں استعالا کریں گے فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل
إن ربك يعلم أنك وزنا فإن ثلثي الليل من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك الذين معك ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن لن فقرأوا ما تيسر من ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا وما تقدموا لأنفسكم من خير عند الله خيرا
وأعظم أجرا خيرا وأعظم أجرا واستغفر الله واستغفر الله إن الله غفور رحيم. إن الله غفور رحيم. माशाअल्लाह बारकल्लाह फ़ीकुम। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने सिफ़ातुल लाज़िमा मुतअद्दिदा को अप्लाई करते हुए इस सूरा को कंप्लीट कर लिया है। इंशाअल्लाह नेक्स्ट हम इंशाअल्लाह सिफ़ातुल लाज़िमा गैर मुतअद्दिदा देखते हैं। उसमें 8 सिफ़ात हैं। हम डेली इंशाअल्लाह 2 सीखेंगे और इसमें जो सूराज़ हैं वो डिफरेंट लेकर इंशाअल्लाह वो सिफ़ातों को सीखते हैं और वो बहुत आसान है अल्हम्दुलिल्लाह। आफ्टर दैट वी हैव कंप्लीटेड द मेजर जो है टॉपिक ऑफ सिफ़ातुल हुरूफ। उसके बाद सिफ़ातुल आरिदा को देखते हैं। उसमें हमने बहुत सारी चीज़ों को कंप्लीट कर लिया है ऑलरेडी बेसिक्स में। यहाँ पर कुछ और इन डेप्थ स्टडी उसकी करते हैं इंशाअल्लाह। फ़ाइन। आफ्टर दैट बहुत इजी रूल्स होते हैं तजवीदुल कुरान के, वो इंशाअल्लाह सीखेंगे। कल आपकी क्लास नहीं होगी बिकॉज़ कल आपका क्विज़ डे है। ओके, फर्स्ट थिंग विच यू हैव टू डू इज़ आपको क्विज़ अटेम्प्ट करना होगा। 24 हावर्स टाइम दिया जाएगा, बट स्टिल इट इज़ बेटर कि जो क्लास का टाइम होता है ना इस वक्त आप जो है क्विज़ अटेम्प्ट कर लें। इट विल बी ईजी फॉर यू। फाइन। एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ नोट्स भी आपको मुझे सेंड करनी होगी। इट इज़ अप टू यू, सिर्फ़ और सिर्फ पिक्चर्स लेकर भी सेंड करें या आप उसको PDF में कन्वर्ट करके भी सेंड कर सकती हैं। इट इज़ अप टू यू इंशाअल्लाह। एंड दैट शुड बी योर रनिंग नोट्स। मेक श्योर कि जो क्लास में आप लिख रही होती हैं उस नोट्स को ही सेंड करें, अलग से बैठकर लिखा ना करें। उसके लिए आपको प्रैक्टिस बुक दी जाएगी, उसमें हर एक चीज़ होगी इंशाअल्लाह। फ़िलहाल सिर्फ रनिंग नोट्स लिखिए जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, क्योंकि जब प्रैक्टिस बुक ओपन करके आपको कुछ चीज़ें समझ नहीं आएंगी तब आपकी रनिंग नोट्स देखेंगी तो आपको और बेहतर समझ आएगा इंशाअल्लाह। फाइन। ओनली दिस थिंग्स, टुमारो you will have a quiz and also you'll have to send me privately your notes इंशाअल्लाह। फाइन। अल्हम्दुलिल्लाह इतना ही है, बस 30 सेकेंड्स है, मीटिंग एंड हो जाएगी। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप मुझे ग्रुप पे व्हाट्सएप कर दें इंशाअल्लाह। लेट्स एंड दिस मीटिंग नाउ। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व वालेकुम अस्सलाम बरकातहू। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।